بلال تو کب سے ایمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم ٹنڈو آدم جیسے چھوٹے شہر سے اٹھ کے بڑے شہر میں صرف اور صرف ایک مقصد لے کے آئی ہو، اور وہ مقصد ہے اپنی تعلیم مکمل کر کے ٹنڈو آدم میں جا کے اپنا اور اپنے باپ کا نام روشن کرنا۔ اب ایمان کو احساس ہوتا ہے تو اپنی دوست سے کہتی ہے کہ جھوٹی محبت کے فریب میں پھنس کے میں اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئی تھی۔ بہرحال بلال اب ایمان سے کہتا ہے کہ وقت ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تمام چیزیں بھول کے صرف اور صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، کیونکہ بلال کو احساس ہو گیا ہے کہ تیمور اور آہت کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایمان اپنے علاقے میں کتنی بدنام ہو چکی ہے، جبکہ اس کے باپ نے ساری زندگی ایک عزت دار ٹیچر بن کے گزاری ہے۔ بلال چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے سی ایس ایس پاس کیا ہے اور اب ایک بہترین جاب کر رہا ہوں، ایمان بھی اسی طرح خاموشی سے سی ایس ایس کرے اور پھر سب کو حیران کر دے۔ اس طرح سے ایمان کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی۔ بہرحال بلال نے ابھی تک ایمان یا کسی کو بھی یہ تو نہیں بتایا کہ وہ سی ایس ایس پاس کر چکا ہے، کیونکہ ابھی وہ خاموشی سے ہر چیز کو آبزرو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر والے جو آلریڈی اس کی نظروں میں بہت گر چکے ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے پیچھے مزید یہ لوگ کتنا گر سکتے ہیں، اور پھر یہ جب سب کو بتائے گا کہ مجھے شروع دن سے پتا تھا کہ یہ دولت جائیداد کاروبار جہاں آپ لوگوں نے مجھے ایک ملازم کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا، دراصل میرے باپ کا ہے۔ اور دوسری طرف بلال کی بہن زارا، جو ابھی تک تو تیمور کی ماں کا احسان مان رہی تھی کہ تیمور جیسے ہینڈسم لڑکے کے پیچھے تو لڑکیوں کی ایک لائن تھی، اور پھر آہت کی بہن لیلا تو تیمور کے پیچھے تقریباً پاگل تھی، اس کے باوجود تیمور کی ماں نے زارا کے ساتھ تیمور کی شادی کرا کے جس طرح اس پہ احسان کیا ہو۔ لیکن بلال زارا سے کہتا ہے کہ تیمور کا تم پہ کوئی احسان نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ تمہیں چھوڑتا ہے تو اسے سمجھو اس ساری دولت جائیداد کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ تیمور یا چچا چچی کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو زارا کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس گھر میں جہاں تم دب کے اور سب سے ڈر ڈر کے رہتی ہو، تمہیں تو وہاں نڈر ہو کے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی کا تم پہ کوئی احسان نہیں۔ اب زارا چونکہ اپنے چچا اور چچی کی باتیں بھی سن چکی ہے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلال تو زارا سے بھی زیادہ بے ضرر اور بیوقوف ہے، تو زارا کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر احسان تو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دونوں بہن بھائیوں کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہیں۔ تو اب زارا نے بھی اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا ہے، کیونکہ اب وہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہونے دے گی کہ وہ سب راز جان چکی ہے۔ ہاں، لیکن اپنی باتوں اور حرکتوں سے اب ان لوگوں کو یہ ریئلائز ضرور کروائے گی کہ اگر میں اس گھر سے آپ لوگوں کو آج نکالنا چاہوں تو بڑے آرام سے نکال باہر کر سکتی ہوں۔ اور اب تو زارا کو تیمور سے بھی وہ محبت نہیں رہی جس محبت کی وجہ سے اس نے تیمور کو حاصل کرنے کی خواہش کی تھی اور اس سے شادی کر کے بہت اترا رہی تھی۔ ایک تو ویسے ہی اسے پتہ چل چکا ہے کہ تیمور جو اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، دراصل ہمارے ہی پیسے پہ اتنا اچھل رہا ہے، اور پھر اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ تیمور تو اس رشتے میں مخلص ہے ہی نہیں، اور ایمان کے اوپر جتنے الزامات لگے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، جبکہ تیمور کی اپنی نیت ایمان پہ خراب ہو چکی تھی۔ لیکن زارا فی الحال یہ راز اپنے دل میں دفن کر چکی ہے، کیونکہ وہ لیلا کی نظروں میں خود کو گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیلا شروع دن سے ہی زارا کو یہ احساس دلاتی آئی ہے کہ اگر تیمور نے تم سے شادی کی ہے تو اس کے پیچھے محبت ہرگز مت سمجھنا، محبت تو اس نے تم سے کبھی کی ہی نہیں۔ لیکن لیلا کو بھی کہیں نہ کہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ تیمور ایمان کے معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بار وہ لڑکی سچی ہے اور تیمور ہی اس کے پیچھے تھا، کیونکہ لیلا کو تو پتہ ہے کہ اس دن آہت کی گاڑی خود لیلا نے بلال کو دی تھی، کیونکہ بلال اپنی گاڑی لیلا کو پیسے دینے کے لیے بیچ چکا تھا۔ البتہ وہ اس ثبوت کو بھی بلال کے خلاف ہی استعمال کرتی ہے، کیونکہ وہ تو بلال سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ تبھی آہت سے کہتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بلال بھی ایمان کے ساتھ چکر چلا رہا تھا تم سب سے چھپ کے، اور ایمان اکثر و بیشتر بلال کے ساتھ فارم ہاؤس پہ جاتی تھی۔ ذرا سوچو کہ ایسے بد کردار آدمی کے ساتھ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی ہے،
اور پھر ثبوت کے طور پہ CCTV فوٹیج دکھاتی ہے جس میں بلال آحد کی گاڑی لے کے فارم ہاؤس پہ انٹر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر آحد کی عقل بھی یوں لگتا ہے جیسے گھاس چرنے چلی گئی ہو کہ وہ لیلا سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ بلال تو CCTV فوٹیج میں اکیلا نظر آ رہا ہے، اگر ایمان اس کے ساتھ تھی تو وہ اس کے ساتھ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دوسری طرف تیمور جو ایمان اور اس کے گھر والوں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنا سیکرٹلی کرنا چاہتا ہے کہ آحد یا کسی گھر کے اور فرد کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ تبھی آحد کو مزید ایمان کے خلاف بھڑکانے کے لیے اس کے کزن ثاقب کا محبت نامہ اسے دیتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تو ایک خط ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے۔ اب پتہ نہیں ایسے کتنے محبت نامے ہوں گے جو ایمان نہ صرف اپنے کزن ثاقب کو بلکہ پتہ نہیں کتنے ہی لڑکوں کو بھیجتی ہوگی۔ تو دیکھ لو کہ یہ لڑکی کس قدر کریکٹر لیس تھی کہ ایک طرف تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی تھی، دوسری طرف میرے اوپر بھی گندی نظر رکھی ہوئی تھی، اور پھر بلال جیسے بیوقوف لڑکے کو بھی مزید بیوقوف بنا رہی تھی۔ آحد تو جب ثاقب کا ایمان کے لیے لکھا محبت نامہ پڑھتا ہے تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اسے تیمور کی باتوں پہ یقین بھی ہونے لگتا ہے کہ واقعی ایمان بہت ہی گھٹیا لڑکی تھی۔ پھر بھی تیمور سے کہتا ہے کہ آپ نے ثاقب کا یہ خط مجھے کس لیے دیا؟ تو تیمور بڑی چالاکی سے تیر چلاتے ہوئے احد سے کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے ایمان کی ہر حرکت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے سچی محبت کرنے لگے تھے اور تم ہو بھی بڑے بیوقوف اور ایموشنل۔ یہ نہ ہو کہ ایمان کی پھر سے کال آئے اور تم اس کی جھوٹی سچی باتوں پہ یقین کر کے ایک دفعہ پھر اس کے جال میں پھنس جاؤ۔ پہلے بھی اس ایمان کی وجہ سے تم میرے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے احد، میں نہیں چاہتا کہ اب ایمان یا ایسی کوئی بھی لڑکی ہم دونوں کے درمیان آئے اور ہم دونوں بھائیوں میں دوری پیدا ہو۔ دوسری طرف تیمور کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کے فادر کے کرایہ دار اس گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے کیس کر چکے ہیں، تو تیمور سوچ لیتا ہے کہ میں ان کرایہ داروں کا ساتھ دوں گا اس کیس کو جیتنے کے لیے، اور ایمان کے فادر کے وکیل کو خرید لوں گا، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں وہ بات چل رہی ہے کہ ایمان نے جب دھکے دے کے تیمور کو گھر سے نکالا تھا تو کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تیمور اب ایمان کے قدموں کے نیچے سے وہ زمین بھی کھینچ لینا چاہتا ہے جس پہ ایمان کو بہت مان ہے، اور پھر جب ایمان اور اس کے پیرنٹس در بدر پھریں گے تو تیمور اپنی وہی آفر ایمان کو ایک بار پھر پیش کرے گا کہ اگر تم چاہو تو میری آفر آج بھی موجود ہے جسے تم ایکسیپٹ کر کے ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس ضلالت سے بھی بچا سکتی ہو۔ اب ایمان کی دوست کرن کو تو اپنی دوست کے لیے بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے، اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا آحد بھی تیمور بھائی جیسا تھا؟ تو ایمان کہتی ہے کہ آحد تو اس سے بھی گھٹیا انسان تھا، کیونکہ میں ایک مقصد لے کے ٹنڈو آدم سے اس بڑے شہر میں گئی تھی جبکہ آحد میرے اور میرے مقصد کے درمیان آیا، اپنی جھوٹی محبت کا احساس دلاتا رہا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بڑے شہر کے لوگ اپنی شرطیں جیتنے کے لیے زہر تک کھا لیتے ہیں، اور احد نے بھی میری محبت میں جان دینے کی کوشش کی، اور میں ایسی بیوقوف تھی کہ اس کی محبت پہ یقین کر لیا اور اپنا اصل مقصد بھول گئی۔ اب ایمان نے پڑھائی دوبارہ سے شروع تو کر لی ہے، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس کے لیے پڑھائی پہ فوکس کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور ادھر لیلا جو بلال سے جان چھڑانے کے لیے اب بلال اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ بلال کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے تو اسے اندازہ تو آلریڈی ہے کہ لیلا یہ سب کچھ طلاق لینے کے لیے کر رہی ہے۔ تبھی بلال فیصلہ کر لے گا کہ وہ لیلا کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اور رشتے سے آزاد کرنے کے بعد جا کے بلال سب کو بتائے گا کہ میں جاہل گوار نہیں ہوں بلکہ CSS پاس کر کے CSP آفیسر بن چکا ہوں، جس کے بعد یہ لیلا بہت پچھتانے والی ہے کہ وہ جسے کوئلہ سمجھتی آئی تھی دراصل وہ تو ہیرا نکلا۔ اور بلال فیصلہ کر لے گا کہ اب میرے اور ایمان کے کردار پہ جو داغ لگے ہیں میں انہیں ختم کرنے کے لیے ایمان کا ہاتھ تھاموں گا، لیکن ایمان کو احد اور تیمور کے بعد تو جیسے کسی بھی انسان پہ یقین نہیں رہا، اس لیے وہ بلال کی مخلصی کو بھی شک کی نظر سے دیکھے گی۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے
کہ بلال ایمان کو کس طرح سے کنونس کرتا ہے کہ میں احد اور تیمور جیسا بے غیرت انسان نہیں، بلکہ میں ہی وہ انسان ہوں جس کا ہاتھ تھام کے تم سچ میں ایک بہترین اور عزت دار زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ بلال لیلا کو اس رشتے سے آزاد کر دے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔